وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو سوال پہنچانا چاہیں تو جی ہاں ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان اور اس پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ ماشاء اللہ، کل تو آپ کا سفر بھی یہ رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے پنجاب میں بطور خاص لیا کے ہمارے عاشقان رسول اور مسلمانوں کو خصوصی نوازا ہے، اور دستار فضیلت تھی جامعۃ المدینہ کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں آپ اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، لیا جامعۃ المدینہ جو ہے ماشاءاللہ، اس میں وہاں جو مجلس تھی، مجلس جامعۃ المدینہ، انہوں نے جامعۃ المدینہ لیا سے جتنے بھی اب تک فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے اور کافی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو جمع کیا تھا، تو اس میں بیان کا سلسلہ تھا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر دیگر علماء کے ساتھ، یعنی جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ دستار فضیلت کا سلسلہ ہوا۔ تو ماشاءاللہ بہت اہتمام کے ساتھ اور اچھے انداز میں یہ ایک پروگرام تھا جامعۃ المدینہ کی سطح کا، اور وہاں الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بیان سننے کے لیے جمع ہوئی تھی، تو بہت اچھا سلسلہ رہا الحمدللہ۔ تعداد کے اعتبار سے اگر کتنی؟ ان کی تقریباً 112 کے قریب تعداد تھی، لیکن چھوٹا سا شہر ہے، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن اس سے اور ہے بھی سابیہ 7ویں درجے تک وہ جامعۃ المدینہ ہے، لیکن وہاں سے جو مختلف مقامات پر دور حدیث کے لیے گئے، فارغ ہوئے، مختلف جامعۃ المدینہ میں آئے وہ، تو جیسے لاہور، فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی، مختلف مقامات سے جو فارغ التحصیل ہوئے تھے، انہوں نے ان تمام کو ایک جگہ پر جمع کر کے، جو کہ تھے بنیادی اعتبار سے لیا جامعۃ المدینہ کے، تو پھر ان کی دستار فضیلت کا یہ سلسلہ انہوں نے یعنی بہت اہتمام کے ساتھ، یہ بھی اچھا ہے کہ اعزاز ہے، اور بالکل جمع بھی ہو گئے، گیٹ ٹو گیدرنگ بھی ان کی ہو گئی، ساری ملاقاتیں بھی آپس میں ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اساتذہ کی طرف سے انہوں نے بیان بھی سنا، تربیتی پھول بھی لیے، اور پھر ایک اپنے ہی مادر علمی سے ان کی دستار فضیلت کی بھی ایک الگ سے صورت ہو گئی الحمدللہ۔ اور بالخصوص تو یہ تھا کہ آپ کی بھی قریب سے زیارت بھی کریں اور آپ کی باتیں بھی سنیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اساتذہ ہوں گے، کئی اور کسی ایسے منصب پر، یا کئی مزید آگے تخصص کی طرف اور دیگر شعبہ جات کی طرف؟ ایسے ہی، یعنی بہت پرانے اسٹوڈنٹس تھے، جو تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ پتہ نہیں 2008 میں 2011 میں مجھ سے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اچھا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ اتنے سالوں پہلے آپ سے پڑھا تھا وہاں پر، تو بہت محبتیں دی الحمدللہ انہوں نے، اور ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ عزتوں کے ساتھ نوازا انہوں نے۔ اللہ پاک ان کو برکتیں نصیب فرمائے، خاص طور پہ مجلس جامعۃ المدینہ جو وہاں کی تھی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اہتمام کے ساتھ یہ پروگرام کروایا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اس میں طلبہ اکرام کے لیے اور ان کے لیے بھی ظاہر ہے کتنی ایک حوصلہ افزائی بھی ہے۔ ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ جو اس طور پر تعاون کرتے ہیں، تو اس طرح کے مناظر جب دیکھتے ہیں تو واقعی ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ سینکڑوں افراد ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ علماء بن رہے ہیں، کوئی حفاظ بن رہے ہیں، اور طرح طرح سے دیگر ایسے آگے نیکی کے کام میں، کوئی امام ہیں تو مدرس ہیں، قاری صاحب ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیضان الحمدللہ، ایک علم کا فیضان وہ جاری ہے۔ آپ کو لگا کیسا؟ بڑے شہروں میں تو کبھی نہ کبھی چاہنا ہوتا ہے، اور ظاہر میرا خیال یہاں تو فرسٹ ٹائم ہی آپ گئے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ ہاں، اس طرف پنجاب کے اس ایریے میں تو پہلی دفعہ ہی جانا ہوا، ویسے تو بچپن سے نام سنتے ہی رہے نیریو کے۔ ہاں بالکل، کیونکہ یہ یہاں کے حفاظ کا قاری صاحبان حفاظ تراویح کے لیے، اور ادھر یہ نہیں ایسا ہی ہے، بکر اور لیا کے جی ہاں بالکل مشہور ہیں اس حوالے سے۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے خود جو قاری صاحب کو منزل سنائی وہ بھی اسی علاقے کے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، میں اب کہوں ہماری مسجد میں جو امام تھے تو وہ بھی اس وقت لیا کے ہی تھے، جن سے ہم کہیں کہ ہم نے بھی سنایا ان کو۔ تو ماشاءاللہ یعنی دعوت اسلامی کا فیضان ہر مقام پہ نظر آتا ہے، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے اب وہ چک
کہتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹے علاقوں میں گاؤں دیہات کے اندر جو ہے وہ بعض مقامات پر تو جب وہ جاتے ہیں تو راستے دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لے کے کہاں جا رہے ہیں یہ. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے مقام پر الحمدللہ دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے, مدنی چینل کے ذریعے فیضان پہنچا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ یعنی داڑھی, امام مسجدیں الحمدللہ اور لوگوں کی الفتیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, سنیت کی طرف, اسلام کی طرف, اور امیر علیہ سنت سے جو ان کی محبت ہوتی ہے وہ سب اس مقام پہ نظر آتی ہے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کا تو یہ ایک ایسا کام اور ایسا فیضان ہے کہ جو انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھے گا تو وہ کہہ اٹھے گا کہ واقعی یہ اس دور کے اندر جو ہے دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے. چھوٹے شہروں کے لیے, بڑے شہروں کے لیے تو اپنی جگہ پر, چھوٹے شہروں میں اپنی جگہ پر. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے تو جس وقت ہم لوگ باقاعدہ واٹس ایپ کے نئے نئے جوابات شروع ہوئے تھے, بلکہ نہیں, ای میل کے ذریعے سوالات آتے تھے ہمارے پاس, تو اس میں ویب کے ذریعے ہمارے پاس آتے تھے, اس کے وائس کے ذریعے سوال آتے تھے, ہم جوابات دیتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ ہم کہ انڈیا کے بعض اوقات ایسے ایسے شہروں اور ایسے ایسے علاقوں سے میسیجز آ رہے ہوتے تھے, سوالات آ رہے ہوتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ دعوت اسلامی پہنچی بھی کہاں پر ہے, کہاں پہنچی. اسی طرح کسی اور آپ ایریے کو دیکھ لیں, ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ لیں, وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی دعوت اسلامی کا فیضان پہنچا ہوا ہے. یعنی واقعی یعنی جو دنیا کے اکثر ممالک ہیں وہاں پر دعوت اسلامی نے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو سنبھالا ہوا ہے. الحمدللہ. اور یعنی اب یہ لیا کا شہر ہو گیا یا اس طرح یہ اس طرف کے ایریاز جتنے بھی ہو گئے تو بظاہر یہ بالکل ایک طرح کٹ کے ایک سائڈ پر ہیں, دوسری طرف ہیں, ان کو بہت بڑے بڑے شہر نہیں ہیں, ڈیولپ ہیں ماشاءاللہ, بعض علاقے اس کے اچھے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کس طریقے سے وہاں پر پہنچی ہوگی اور کس طرح ہمارے ذمہ داران نے وہاں پہنچ کے کام کیا ہوگا. تو یہ واقعی یہ جو دعوت اسلامی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس دور میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس کے ساتھ تعاون کرنا, اس کے ساتھ جو ہے وہ مربوط رہنا, یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے. تو ماشاءاللہ ابھی ٹیلی تھون بھی آ رہا ہے 12 اکتوبر کو, تو یقین کریں کہ یہ وہ تنظیم ہے کہ اس میں آپ جب بھی ساتھ دیں گے تو آپ کا یہ ساتھ دینا دنیاوی اعتبار سے بھی رائے گا نہیں جائے گا, اور انشاءاللہ یہ جو آپ کی دی ہوئی رقم ہوگی, عطیات وغیرہ ہوں گے, وہ ایسے مقامات پر ہی استعمال ہوں گے کہ جب آپ دیکھیں گے تو آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے, دنیا بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. اور آپ نے بہت پیاری بات کی کہ دعوت اسلامی کو کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے اور اس طرح دیکھے گا تو وہ انشاءاللہ تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا. قریب سے دعوت اسلامی کو دیکھنا یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کیجئے, خود بھی ساتھ ایسے شامل ہو جائیں, ورکر بن جائیں, اسلامی بھائی بن جائیں اور کام کیجئے. الحمدللہ اب تو اتنے شعبہ جات ہیں, آپ جس بھی فیلڈ میں چاہتے ہیں اپنے آپ کو آگے جو ہیں وہ لائیں, پیش کریں, تو انشاءاللہ آپ بھی دین کی خدمات بڑے آسان انداز سے سر انجام دے سکتے ہیں. مالی طور پر بھی ضرور تعاون فرمائیں. حضرت کل ہی گئے تھے, آج تشریف لائیں, تو میں نے کہا چلیں کچھ ابتدائی گفتگو ان سے اس حوالے سے ہو جائیں. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. سب سے پہلے کچھ ویڈیو شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عارف اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا دوران نماز قرآن کریم کی آیت بھول جانے پر امام کو مقتدی بتا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. سید عارف اتاری ان کا سوال ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تراویح میں بتایا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ جو سامع ہوتے ہیں وہ بھی مقتدی ہی ہوتے ہیں, امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اقتداء کرنے والے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, تو وہ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں. اب بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے علاوہ کسی اور نماز میں امام سے اگر غلطی ہو رہی ہو تو اسے لقمہ نہیں دے سکتے, اسے بتا نہیں سکتے. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک, امام اگر کوئی تلاوت کے اندر, قرات کے اندر غلطی کر رہے ہیں یا بھول گئے ہیں تو اس صورت میں جو پیچھے نماز پڑھنے والے افراد ہیں ان میں سے جس کو آتا ہے وہ بتا سکتا ہے. البتہ یہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر امام صاحب مثال کے طور پر انہیں آیت یاد نہیں آ رہی تو پہلے انہیں نکالنے دی جائے, انہیں کوشش کرنے دی جائے کہ اس کو صحیح کر لیں.
نہیں صحیح کر پا رہے تو پھر کوئی پیچھے جس کو معلوم ہے، یاد ہے، وہ لقمہ دے دے، وہ بتا دے کہ یہ آیت اس طرح سے ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی نے پیچھے سے صحیح لقمہ دیا ہے، درست لقمہ دیا ہے، درست بتایا ہے، تو وہ بتا سکتا ہے، اور مؤذن ہی کا بتانا ضروری نہیں ہے، سامع کا ہی بتانا ضروری نہیں ہے، دوسرا کوئی اگر بتا دیتا ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے، جائز ہو جائے گا۔ البتہ تراویح میں چونکہ مقرر ایک سامع ہوتا ہے، اگر سب بتانے لگیں گے تو پھر نتیجہ امام کی گھبراہٹ کی صورت میں نکلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی خوشگوار باتیں ہو جائیں، تو اس لیے وہاں جو مقرر ہے وہی لقمہ دے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی اور مقام پر امام صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، وہ بھول گئے ہیں اور ان کو یاد نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے، پیچھے سے جو مقتدی ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ ہر جگہ پہ دیا جا سکتا ہے، سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، جب امام سے غلطی ہو رہی ہے، اسے یاد نہیں آ رہا، تو پھر کوئی بھی لقمہ دے سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں یعنی دیگر یا ناظرین سے ہم بطور خاص یہ مسئلہ بتانا چاہیں گے کہ اگر سورت کوئی اور پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی آیت رہ جاتی ہے، لیکن اتنا پڑھ لیا کہ واجب ادا ہو گیا، بلکہ کافی حد تک وہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کی تو ہر آیت واجب ہے۔ وہ واجب۔ اب یہاں کوئی رہ جائے اور لوگ اس کو تصور بنا کر کے نماز کے بعد بتا دیں گے تو نہیں پھر ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ظاہر ہے کہ نماز کی اصلاح کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اب واقعی امام صاحب کچھ آیت چھوڑ کے آگے بڑھ نہیں، گئے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس صورت میں تو پیچھے مقتدیوں کو بتانا پڑے گا، لازمی ان کو بتائیں۔ لازمی ہے کہ وہ بتائیں امام صاحب کو کہ یہاں آپ سے اس مقام پر یہ غلطی ہو رہی ہے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ پہلی رکعت میں شامل ہو تو کیا ہمیں ثنا جو ہے تو یہ جب شامل ہوتے جائیں تب پڑھنی ہے، یا پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بعد میں جب پہلی رکعت ہماری بنے گی سلام امام کے پھرنے کے بعد جب تب پڑھنی ہوگی، یا اس کا طریقہ کار بتا دے۔ جی، مزید سوال ایک اور شب۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، کیا عمل کریں تو نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے؟ جی ثنا کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں پہلی رکعت میں اگر شامل ہوئے امام کے پیچھے تو طریقہ بتا دیں اس کے کیا؟ اگر امام جہری نماز میں نہیں ہے، یعنی بلند آواز سے قرات جس میں ہوتی ہے وہ قرات نہیں کر رہا، اور آپ پہلی رکعت کے اندر ہی شامل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ثنا پڑھیں گے۔ ہاں، امام صاحب اگر بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں اور قرات کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے تو اب آپ جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر امام صاحب رکوع کے اندر ہیں اور اب آپ شامل ہوئے ہیں اور امام صاحب کی عادت آپ کو پتہ ہے کہ وہ طویل رکوع کرتے ہیں، اور آپ تکبیر کہہ کے بآسانی ثنا پڑھ کے پھر رکوع میں شامل ہو جائیں گے تو بھی آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ کے پھر رکوع کے اندر شامل ہوں۔ ہاں، اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے تو اس صورت میں آپ تکبیر کہہ کے دوسری تکبیر کہتے ہوئے پھر آپ رکوع کے اندر چلے جائیں، ثنا پھر آپ چھوڑ دیں۔ ہاں، آپ کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے اور آپ نے امام کے ساتھ شامل ہونے کے بعد ثنا نہیں پڑھی، جیسے امام صاحب نے قرات شروع کر دی تھی اور آپ نے دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے ہیں، آپ نے ثنا نہیں پڑھی، تو پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ نے ثنا سے ابتدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا نماز میں دل نہیں لگتا، کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ دل لگنا شروع ہو جائے۔ نماز میں سب سے پہلی تو آپ یہ بات ہے کہ اہتمام کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اپنے مالک اور اپنے خالق کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ تصور کریں گے کہ جس رب نے مجھے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے اور میں سرتپا اسی کی ملکیت کے اندر ہوں، اس نے پھر مجھے توفیق و سعادت دی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا نماز کے اندر دل لگ ہی جائے گا۔ البتہ یہاں پر اتنا ہے کہ نماز میں دل لگے یا نہ لگے، آپ کو خشوع و خضوع حاصل ہو یا نہ ہو، باہر صورت نماز آپ نے ادا کرنی ہے کہ یہ آپ پر ایک مقرر کردہ فرض ہے۔ وقت آئے گا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے مسلسل نماز ادا کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک دن نماز میں آپ کا دل بھی لگ جائے گا، لیکن اگر دل نہیں بھی لگتا تو بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے، اور جماعت آپ پر واجب ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ ہی آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ آدمی کا جاب کرنے کا دل نہیں کرتا، نوکری پہ دل نہیں لگے، دکان پہ دل نہ لگے، تو کیسے ہوتے ہیں کہ آج دکان بند کر دے کہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، گاہک نہیں آ رہے تو میں کیوں بیٹھوں۔ اچھا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ سنائی بھی دیتے ہیں کہ ایک ہفتہ ہو گیا تو ہمیں کچھ بکی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس آتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، جی
پھر بھی دکان کھول کے بیٹھے کھول ہوتے کے ہیں. بیٹھے ہوتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر منتظر رہتے ہیں. تو ایسوں کو یوں بھی اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے جب وہاں دل لگا رہے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح وہ لگائیں اپنا. لازمی ہے، ظاہر ہے کہ جو فرض ہے رب تبارک و تعالیٰ کا اسے تو پورا کرنا باہر صورت بندے کے اوپر ضروری ہے. یعنی جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ بندہ جب اس بات کا تصور کرے گا کہ اس رب کی بارگاہ میں بلاوے کا وقت آ چکا ہے کہ جو میرا مالک ہے، جب یہ تصور اور یہ خیال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا نماز میں دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کیا سوال ہے کیا تہجد کی نماز کے لیے اذان دے سکتے ہیں؟ رواج نہیں ہے ہمارے یہاں کہ تہجد کی اذان دی جائے، کیونکہ اس سے پھر لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہوں گے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان دیا کرتے تھے وہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور جو سحری کرنے والے تھے ان کو جگانے کے لیے اور جو اس وقت تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے ان کو اس بات کی تنبیہ کے لیے اذان دیا کرتے تھے کہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں. تو اس اعتبار سے یہ اذان ہوتی تھی، ورنہ اذان جو سنت ہے وہ 5 وقتہ نماز کے لیے ہے. باقی اس کے علاوہ مختلف مواقع علماء نے لکھے ہیں کہ کس کس موقع پر اذان دینی چاہیے. تہجد کے لیے مسنون نہیں ہے کہ اذان اس طرح سے دی جائے. مزید سوال. میرا نام احمد اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم مطالعہ میں اپنا شوق کیسے بڑھائیں کہ ہم جب بھی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نیند ہم پر غالب آ جاتی ہے، تو برائے مہربانی اس بارے میں ہمیں ارشاد فرما دی. جی مزید. میرا نام محمد احسان اتاری ہے. مفتی صاحب سے رہنمائی درکار ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو کہا تو میری بہن کی طرح ہے تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. جی پہلے اس ویڈیو کو ہی لے لیتے ہیں اور سوال بطور خاص بڑا ایک اہم، اس طرح کا کلمہ اگر بیوی کو کوئی بولتا ہے تو کیا کہیں گے؟ بولنا بالکل غلط ہے. صحیح. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے یا تو میری بہن ہے یا اس کو ویسے ہی بہن کہہ دیا، یہ سب غلط جملے ہیں. اچھا. بولنا تو درست کسی صورت بھی نہیں ہے. البتہ بہن کی طرح ہے یہ جملہ اگر کوئی نعوذ باللہ اس نیت سے کہتا ہے کہ جس طرح میری بہن مجھ پر حرام ہے تو اسی طرح تو مجھ پر حرام ہے، کہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. اب اسی طرح سے وہ اس کو حرمت والا سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری بہن کی مثل ہے، تو پھر یہ ایک صورت زہار کی بنتی ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور ایسے کوئی کہتا نہیں کہ تو میری بہن کی طرح ہے، بلکہ عام طور پہ اس کو بہن کہہ دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. تو اس لیے اس پر کوئی حکم شرع یوں نہیں ہے کہ طلاق وغیرہ ہو جائے یا جو ہے وہ زہار ہو جائے، اس کے پھر احکام اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جملے درست نہیں. اچھا، یہ بہن کا بھی ہے، بعض اوقات ماں کا لفظ بھی، او میری ماں، یعنی اس طرح کر کے یہ بھی غلط ہے. اچھا، یہ آپ ان کا بتا رہے ہیں، شوہر کا بتا رہے ہیں، تو بیویاں بھی بعض اوقات بھائی، سب مکروہ ہے. دیکھو بھائی اور یوں اور اس طرح کے بات کرنا. اچھا، وہ کہ زبان سے ایسے ہی نکل گیا یا زبان پہ ایسے ہی چڑھا ہوا تو یوں بول دیا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے. بالکل احتیاط کرنا ہوگی اور اس کو مکروہ لکھا ہے علماء نے کہ اس طرح جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بہن بھائی کہیں، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا برادر سے. نکاح نہیں ٹوٹے گا اور اس طرح کے کلمات نہ کہا جائیں. مزید سوال. جی کچھ چل رہا بھی. ایک اور سوال بھی تھا اس میں. ایسی یہ ایک سوال ہے کہ ایسی مہندی یا کوئی کلر بلیک نہ ہو لیکن لگانے سے بال کالے ہو جائیں تو اس پر کیا حکم شرعی ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک سوال تھا شاید کچھ مطالعہ کے حوالے سے، ان کو مطالعہ کرنا، تو مطالعے کے لیے مطالعہ کریں. یعنی آپ جو اسلاف کے واقعات ہیں، ان کے حالات ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا. اور دوسرا، جیسے بھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کی، تو اسی طرح مطالعے کا معاملہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ مطالعہ کرتے رہیں، اگرچہ کہ آپ کا دل نہ لگے، تھوڑا سا سمجھ آ گیا، بھلے باقی وقت کے اندر سمجھ بھی نہیں آ رہا تو بھی آپ پڑھتے رہیں. جب پڑھتے رہیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ اس کے اندر لگ جائے گا اور آپ کو مطالعہ کے اندر یہ لطف آنا شروع ہو جائے گا. تو جو پڑھنا درست ہو اپنے اساتذہ کے مشورے سے اس کا آپ مطالعہ کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسلاف کے واقعات کے وہ کس قدر کثرت کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے اور ان کا ذوق مطالعے کے حوالے سے کیسا ہوتا تھا، شوق کیسا ہوتا تھا،
تو اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ ذوق پیدا ہوگا. اس حوالے سے ایک تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے کہ حافظہ کیسے مضبوط ہو. تو حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس میں بہت سارے واقعات آپ کو اس بزرگان دین کے مل جائیں گے، اسلاف کے مل جائیں گے. اور دوسری علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے مطالعہ کی اہمیت، چھوٹا سا رسالہ ہے، تو اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ مطالعے کے آپ شوقین بن جائیں گے. یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ دل نہیں لگ رہا، بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے. اور ایک ہی کتاب کو بعد اوقات پڑھتے ہوئے وہ ایسی کیفیات ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں جن کو جذبہ آتا ہے کہ ہم فتاوی رضیہ شریف پڑھیں گے. جی بلکہ میں تو کہوں گا، اور یہ دینی اسٹوڈنٹس بھی جتنے ہیں، طلبہ ہیں، ان کو بھی فتاوی رضیہ پڑھنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے یا کسی صاحب مطالعہ آدمی سے مشورہ بھی کر لے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی جگہ سے ہم پڑھیں تاکہ ہماری دلچسپی رہے. اسی طرح بہار شریعت، اور آسانی اسی میں ہے کہ تنوع پیدا ہو، مختلف چیزیں آپ پڑھتے رہیں اور اس سے دل بھی لگا رہے. جو روزہ ایک عام اگر بات کریں طالب علم کے علاوہ کسی کی، جو ہمارے ہاں ہر ہفتے میں یا مختلف مواقع پر رسالوں کا اعلان ہوتا ہے، تو یہ کتنا مفید رہے گا ایک عام عوام کے لیے؟ بالکل، یہ تو یعنی بڑی زبردست حکمت عملی ہے میرے سنت کی کہ اس کے ذریعے سے مطالعے کا ذہن دیتے ہیں. چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، جی ہاں، 20-25 زیادہ سے صفحات ہوتے ہیں، اس سے بھی کم ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ پورے ہفتے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیتا ہے تو کئی باتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں. اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ آتا ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہیں تو وہ آسان ہوتا ہے، قدر آسان ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو پھر یہ کہ آپ مطالعے کو چینج کرتے رہیں. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی طرح کا مضمون پڑھتے ہوئے، ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہوئے بسا اوقات واقعی اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس کتاب کو پورا کر پائے. تو آپ چینجنگ لے کر آ جائیں. کبھی سیرت کی کتاب پڑھ لی تو کبھی آپ نے شرعی جو مسائل آسان ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کر لیا، کبھی آپ نے تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ شروع کر دیا. تو یوں مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو ذوق بھی پیدا ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ مطالعے کی عادت بھی پڑ جائے گی. سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی جب ہو تو ان میں عمر کا کتنا فرق ہونا لازمی ہوتا ہے، یہ بتا دیں. لازمی تو کچھ اس میں نہیں ہے، البتہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ عمر میں لڑکے سے چھوٹی ہونی چاہیے. اس کو بہتر کہیں گے، زیادہ سے زیادہ مستحب کہیں گے. لیکن اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ لڑکی اگر بڑی عمر کی ہے تو اس سے جو ہے وہ شادی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر تھی وہ 40 سال کے قریب تھی، وہ صاحب اولاد تھی. صاحب اولاد تھیں. اسی طرح حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا تو غالباً ان کی عمر بھی بڑی تھی. تو یوں اس میں کوئی نہیں کہ اگر عمر بڑی ہو تو نکاح کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہو یا نکاح کرنا کوئی غلط کام ہو جاتا ہو، ایسا نہیں. البتہ مستحب یہ ہے کہ وہ عورت جو ہو کچھ عمر میں اس سے چھوٹی ہو. تو یہ لیکن جو بہت لوگوں نے بعض اوقات بہت زیادہ فرق جو بنایا ہوتا نا کہ 10-12 سال اتنے اور کمی، یہ تو بالکل یعنی عجیب و غریب معاملہ. اچھا پھر اس میں یہ پھر دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اول اپنے بیٹے کے لیے چاہیے کوئی گڑیا چاہیے چھوٹی سی، وہ چھوٹی عمر کی بچی ہو، اور اپنی بیٹی ہے تو وہ پھر بڑی عمر کے لڑکے کو نہیں دینی، ان کو 10 سال کا فرق بہت زیادہ لگے گا. اور اپنا بیٹا آیا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ چھوٹی سی بچی چاہیے. تو ایسا یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر فرق ہے بھی 8-10 سال کا تو کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے فرق، اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، صحیح ہو تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے رشتے روک کے اور اس وجہ سے ہی کئی ایسے معاملات، یعنی جو آپ نے مثال دی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اگر ہم اسلام میں خدمات کے اعتبار سے خواتین کا اگر کردار دیکھیں بالکل تو سب سے کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے، اور یعنی بعض کا دینی طور پر رشتہ بہت اچھا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن عمر کیا ہے، یا تو اس کے برابر ہے یا 2-3 سال کا فرق ہے. تو لوگ اس چیز کو یہ نہ بنیاد بنائیں اور کہیں کہ نہیں عمر چونکہ برابر ہے یا 2 سال کا فرق ہے، آگے آنے والی نسلوں کے لیے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی نہیں. تو بالکل ہمارے یہاں تو بعض خاندانوں میں بالخصوص یہ تو اس قدر خراب رواج ان چیزوں کے پڑے ہوئے ہیں. یعنی بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ اگر ان میں 20-22 سال سے اوپر لڑکی چلی جائے نا تو پھر وہ
باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یار کس کا رشتہ نہیں آ رہا اور اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، اور بسا اوقات اس کو ڈپریشن کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اچھا بعض خاندانوں میں اچھا رواج ہوتا ہے، ان کے اگر عمر اسی 25 26 30 سال بھی ہو جاتی ہے تو یہ مناسب عمر جو ہے وہ مناسب خیال کرتے ہوئے وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض خاندان بعض برادریاں میں نے دیکھی ہیں کہ ان کے اندر تو جیسے کوئی عمریں بڑی ہوئی تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور معاملات میں باتیں شروع رشتہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بھیجتے، یعنی یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جو شریعت مطہرہ نے عرف و عادت کے مطابق جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا اس وہ لڑکی میں بھی دیکھی جائے اور وہ لڑکی کے اندر بھی دیکھی جائے، اور بہتر جہاں پر ہو تو وہاں پر رشتہ کیا جائے۔ یہ عمر کا اتنا ٹینشن اور اتنا زیادہ اس کو اپنے سر پر نہیں سوار کرنا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے۔ میرا یہ سوال تھا، رہنمائی فرمائیں اگر کوئی دکاندار گاہک کو کسی چیز کے نقص چھپا کر بیچ دے تو کیا یہ دھوکے میں شمار ہوگا؟ جی بیٹھے بھی یہ کپڑوں کی دکان پہ ہیں، لیڈیز کے کپڑے ہیں، تو لیڈیز تو آپ کو پھر بتا دیں گی کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو دھوکے کے لیے پھر کیا الگ سے کچھ سین لگانے پڑیں گے کہ یہ دھوکہ ہوتا ہے؟ تو دھوکہ کہتے کس کو؟ اور جب آپ نے اس کے جو خرابیاں تھیں اس کو چھپا دیا، اسے بتایا ہی نہیں آپ نے، اور جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے گھما دیا اس کو تو یا لپٹا دیا اس کو آپ نے، تو یہ دھوکہ ہی تو ہے اور یہ گناہ ہے آپ کے لیے، ناجائز و حرام ہے اس طریقے سے کام کرنا۔ اور اگر وہ ایپ پر مطلع ہونے کے بعد اسے دیکھنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر خرابیاں ہیں تو پھر آپ کو واپس کرنا بھی لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایب کس طرح کی، یعنی ان کو ایک تو ہوتا ہے، یا یہ چلیں ان کی کپڑوں کی حوالے سے ہم گفتگو اگر کر لیں تو کپڑوں میں بعض اوقات اس کی کوالٹی یا اس کی نوع ہی تبدیل کر دینا، یعنی سامنے والے کو کچھ بتانا ہو کچھ اور، یا کسی کمپنی کا نام لے لینا، یہ دھوکے میں آئیں گے۔ دھوکے میں آئے گا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی ہاتھ کا کام ہے تو اس کو، یعنی اس کو ہاتھ کا کام کہہ کے بیچنا، وہ مشین کا کام یا دیگر۔ اصل ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات گاہک ہوشیار بن رہا ہوتا ہے تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے اوپر کی چیزیں ہیں، تو اس کو دکھایا اچھا کپڑا گاہک کو تو گاہک کہتا ہے اس سے اچھا دکھاؤ، تو پھر اس سے گھٹیا دکھا کے اس کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں اس کو، اور اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات کپڑے کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کو چھپا دیتے ہیں۔ عیب تو بہرحال جو پھٹا ہوا ہے یہ کسی جگہ سے اس کے اوپر کچھ کام کیا ہوا ہے تو وہ تو پہچان جاتے ہیں عام طور پہ لوگ، لیکن کپڑے کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ تو بعض اوقات اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ فلاں مشہور برینڈ کا یہ کپڑا ہے اور اس کی فرسٹ کاپی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کو غلط چیز جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو مارکیٹ ریٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی غبن فاحش سے کام لے لیتے ہیں کہ عام طور پہ وہ کپڑا جو ہے وہ 500 600 700 800 1000 کا مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ 10 12 ہزار بعض اوقات یا 3 4 ہزار روپے بعض اوقات اس طریقے سے لے بتا دی اور دھوکہ دیا، دھوکہ دیتے ہیں اس کو۔ جی جی مزید سوال۔ میرا نام راشد ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اگر یہ ریکارڈنگ بھی ہے اس کا احترام کس طرح کیا جائے؟ جی احترام تو بہرحال قرآن پاک کا ہر صورت میں کیا ہی جائے گا۔ ٹھیک۔ کچھ شرعی احکام ہوتے ہیں، جیسے کوئی شخص تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کے لیے کسی مقام پر بیٹھا ہے اور وہاں پہ کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی قرآن پڑھنے والا تلاوت کر رہا ہے تو اب وہ اس نیت سے بیٹھا ہے تو فرض عین ہو جاتا ہے اس کے اوپر سننا۔ بہت سارے افراد ہر ایک سننے کے لیے آئے تو ہر ایک کو سننا پڑے گا، اور اگر سب سننے کے لیے نہیں آئے اور پہلے سے وہاں قرات ہو رہی تھی اور وہ جگہ بھی قرات کے لیے مناسب ہے تو اب کسی ایک پر سننا یہ ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح گھر میں آپ کا کوئی قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بلند آواز سے کر رہا ہے اور وہاں پہ معمول ہے اور بیٹھتے ہیں لوگ سننے کے لیے گھر کے، تو پھر کسی نہ کسی کو سننا ہوگا۔ لیکن یہ جو ریکارڈڈ تلاوت ہوتی ہے یا جو ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے، یہ چونکہ ایک وہ قرات نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھ کے سنی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کا حکم وہ نہیں ہے، فرضیت والا نہیں ہے۔ تعظیم اپنی جگہ پر ہے۔ جب آپ نے تلاوت لگائی ہے، تلاوت چل رہی ہے آپ کے چینل پر یا آپ نے ریکارڈڈ لگائی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ اسے سنیں، ایسے ہی نہ اسے چھوڑ دیں، بہتر یہی ہے سنیں۔ لیکن اگر کسی نے خیر و برکت کے لیے مثال کے طور پہ گھر میں تلاوت لگا دی اور کوئی سن نہیں رہا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر نہ سننے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوئے، بہتر وہی ہے کہ آپ نے جب لگائی ہے تو پھر آپ سنیں بھی۔ لیکن اگر کوئی برکت کے لیے لگاتے ہیں تو ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ صحیح ہے۔ اور اس میں
کام کاج کے اعتبار سے جو لوگ دکان کھولتے ہیں شروع میں ایک لوگوں میں رجحان ہے یا زیادہ نہیں کہیں تو کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے. بالکل سورہ یاسین لگاتے ہیں, سورہ رحمان لگاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ تو ٹھیک ہے, لگائیں, مسئلہ نہیں, اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. اور صبح ٹائم میرا خیال ایک یہ بھی نیت ہوتی ہے برکت تو ملے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس ٹائم گاہک بھی زیادہ نہیں ہوتے تو وہ آرام سے سنے نا, یعنی وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ لگائی اور ساتھ میں صفائی شروع کر دیتے ہیں, تو جائز ہے یہ تو اس ٹائم پر. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ ایک برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پراپر طریقے سے حاصل کریں کہ بیٹھیں اور اس کو سنیں. اچھا خود کوئی نہیں سن رہا یا خود اس کا اپنے کام کاج دیکھنے, اور وہ اتنی بلند آواز سے لگاتے ہیں کہ سارے سنتے رہیں, قریب ہوتا رہے. جی بالکل, سارے سنتے رہیں. یہ طریقے پر ٹھیک نہیں ہے. آواز آپ اس کی اتنی ہی رکھیں کہ آپ کی دکان کے اندر وہ گونجتی رہے تاکہ آپ کو برکت حاصل ہو. صحیح. اچھا کچھ لوگ قبرستان میں بھی شروع ہو گیا یہ سلسلہ نا, کوئی ٹیپ ریکارڈ یا کوئی ایسی چیزیں رکھ دیں اور تلاوت چلا کے چھوڑ دی, کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو بعض مقامات پر ایسا شروع ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹے وہ جو اس طرح لگاتے ہیں, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ پڑھیں, پڑھ کر اثار ثواب کریں. اب آپ نے لگا دیا, اب کوئی وہاں سے گزر رہا ہے تو بیچارہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے, یا کوئی وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا اور آپ مسلسل وہاں پہ ٹیپ چل رہا ہے تو وہ کیسے پڑھے گا, وہ مشکل کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو لگائیں, جب آپ جائیں تو وہ ٹھیک ہے, آپ سنیں بیٹھ کے, وہ الگ چیز ہے, لیکن اثر یہ کہ آپ پڑھ کر پھر خود پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی ناظرین کرام, اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, وقت تو پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ کے کئی سوالات ہوتے ہیں جو واقعی پروگرام کا حصہ تو ہم نہیں بنا پاتے, لیکن اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیں اور آپ ڈائریکٹ بھی اس نمبر پر کال کر کے اپنے وہ شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, اور جو کچھ علم کی بات, دین کی بات سیکھیں, اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے, حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر کچھ سیکھیں. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بہن بھائیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سکھایا اور بتایا گیا ہے. باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا. بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دو. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو, کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. سنت ہے. دیکھیے پروگرام آئیں کچھ سیکھیں آج مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. نماز ہم پر فرض ہے, اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق بن جاتا ہے.